بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلز، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک آنے والی نئی ترمیم سے متعلق ایک نئی بحث جو چھڑ گئی ہے اس کے متعلق ہے۔ ان مورخہ 4 جون 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی گئی، جس کے اندر حال ہی میں جاری کردہ ایک آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا۔ یہ آرڈیننس الیکشن ایکٹ 2017 کی امینڈمنٹ کے حوالے سے تھا۔ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے، جس کے تحت اب آپ کے آنے والے الیکشنز ہونے تھے، یا جو ابھی آپ کے ملک کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان الیکشن سے متعلق تھا، اور اس میں ایک سیکشن تھا 94 اور ایک سیکشن 103۔ سیکشن 94 جو تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حوالے سے تھا، جس کے اندر پہلے سے یہ موجود تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر نہیں رہ رہے لوگ، جو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان سٹیزن کے جو لاز ہیں ان کے تحت جو پاکستان کے شہری ہیں لیکن پاکستان سے باہر مقیم ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک کے اندر مقیم ہیں، ان سے متعلق ایک کلوز تھی اس الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر 94، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان کے شہری جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں یا سمندر پار پاکستانی جن کو ہم کہتے ہیں، ان پاکستانیز کو ایک رائٹ دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو آپ کے ملک کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان کے اندر ان سے ووٹ کاسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ثوابدید دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن چاہے تو ان کا ووٹ بھی لے لے، اور ان کا ووٹ الیکٹرانک طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے، مطلب اس کے کہ کس طریقے سے لینا ہے، اس کے لیے انہوں نے سیکشن 103 بنایا تھا۔ سیکشن 103 میں لکھا تھا کہ وہ الیکٹرانکلی ان کا ووٹ لے لے، اور ووٹ لینے کے بعد جیسے ہی وہ رپورٹ کمپائل ہو جائے اس کو سبمٹ کر دے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ جو ہے وہ جب رپورٹ مکمل ہو جائے تو 15 دن کے اندر اندر مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دے، تاکہ ان کا اگر شمار کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کر لے۔ حال ہی میں جو پاکستان کی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، ان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 4 مئی کو ایک جو ان کا آرڈیننس تھا اس کو انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کروایا۔ اس آرڈیننس میں انہوں نے ان دونوں سیکشنز کو تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں سیکشنز کو تبدیل کرنے کے بعد جو اس آرڈیننس کی مد میں جو اس کی شیپ بنی وہ یہ ہوئی کہ پہلے جو 94 تھا وہ یہ کہتا تھا کہ صرف ضمنی انتخابات میں جو پاکستان سے باہر مقیم لوگ ہیں ان کو رائٹ دیا جائے گا ووٹ کاسٹ کرنے کا، لیکن اس ترمیم کے بعد ان پاکستانیوں کو جو آپ کے آنے والے جنرل الیکشنز ہیں، جو کہ 2023 کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2023 میں آپ کے ملک کے عام انتخابات ہوں گے، جس میں نئی حکومت منتخب ہوگی، جس طرح پہلے ایک حکومت منتخب ہوئی 2018 میں، تو ان الیکشنز کے اندر بھی ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی گئی۔ اب اس کے بعد اس کے لیے پروسیجر کے لیے بھی انہوں نے 103 کے اندر ترمیم کر دی، کیونکہ 103 کے اندر بھی جہاں جہاں ضمنی انتخابات کے لیے لکھا تھا کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کے تھرو جو یہ الیکشن کنڈکٹ ہوگا، ان لوگوں سے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان سے یہ لیا جائے گا ان کا حق رائے دہی، اور اس کے بعد اس کو شامل کیا جائے گا پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد۔ تو اب اس میں بھی ایڈ کر دیا کہ عام انتخابات میں بھی ان سے ان کی رائے لی جائے گی، ان کا ووٹ لیا جائے گا کہ وہ کس گورنمنٹ کو چوز کرنا چاہتے ہیں، وہ کس نمائندے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو ایک رائٹ دینے کے لیے آرڈیننس تھا۔ اب اس آرڈیننس کو پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے اس کے ایک ایم این اے بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، جو کہ ایم این اے ہیں، الیکٹڈ ایم این اے ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ اسلام آباد سے ریلیٹڈ معاملہ تھا تو انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا۔ اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد اس کو فکس کر دیا، اس کے لیے نوٹسز دے دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ اب اس کے لیے ایک بینچ تشکیل دیں گے، تاکہ ان ساری اس سے ملتی جلتی پہلی جو پٹیشنز ہیں جس میں آرڈیننسز کو چیلنج کیا گیا ہے ان ساری پٹیشنز کو سنا جائے گا۔ اس کے جو ان کا جو مین اس کے اوپر جو گراؤنڈز ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ نہیں ملنا چاہیے، یا الیکٹرانک ڈیوائسز کے تھرو الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ نہیں ہے۔ گراؤنڈ صرف اتنی ہے کہ جو آرڈیننس ہے وہ آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے ذریعے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے، صدر کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن یہ اختیار حاصل کرنے کے لیے اس آرٹیکل 89 کے اندر تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ یہ کب اختیار انہوں نے اپنا استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے اب ہم آرڈیننس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آرڈیننس بیسیکلی کیا ہوتا ہے۔ میں ایک ویلاگ سن رہا تھا جس میں باقاعدہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ آرڈیننس 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے اور پھر 3 ماہ کے لیے ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے۔
تو آرٹیکل 89 کی ورڈنگ جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ آرٹیکل 89 کے مطابق جو ایک آرڈیننس ہوتا ہے اس کی مدت 120 دن ہوتی ہے، جو 3 ماہ نہیں بنتی بلکہ 4 ماہ بنتی ہے۔ 120 دن کے لیے صدر پاکستان اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 89 کے تحت ایک آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ اب وہ کن حالات میں جاری کرتا ہے کہ آپ کی قانون سازی کے لیے جو باڈیز بنی ہیں وہ ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کا سیشن نہ ہو رہا ہو اور فوری طور پر ضرورت ہو کہ کسی قانون کو بنایا جانا ہے، قانون کی ضرورت پڑ جائے ملک کے اندر، تو جو صدر پاکستان ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیبنٹ کو بھجوا دیتے ہیں اور کیبنٹ اس کو اپروو کر سکتی ہے کہ یہ آرڈیننس جاری کر دیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہی ہوا، انہوں نے 4 ماہ کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر دیا۔ اب 4 ماہ کے بعد ایک آرڈیننس کو جاری کیے ہوئے کو اگر تو پارلیمنٹ پہلے چاہے اس کے سامنے، کیونکہ جیسے ہی سیشن آئے گا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اس کو، اور اس کی حیثیت ایک بل کے جیسی ہوگی۔ جیسے یہ پیش ہوگا، اگر پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں سے کوئی بھی ہاؤس اس کو 4 ماہ سے پہلے چاہے تو ختم کر سکتا ہے اور چاہے تو اس کو چلنے دے سکتا ہے، اور نیشنل اسمبلی یا سینٹ دونوں میں سے بھی کوئی، یا صدر خود بھی اگر وہ خارج نہیں کر دیا جاتا یا صدر خود واپس نہیں لیتا، تو مزید 120 دنوں کے لیے، مطلب 4 ماہ مزید اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کی مدت کو۔ تو یہ پہلی جو کنفیوژن تھی جس میں مجھے بھی کئی لوگوں نے کویسچن کیا کہ یہ کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تو 4 ماہ کے لیے جو آرٹیکل 89 کی ورڈنگ ہے وہ 4 ماہ کا ٹائم دیتی ہے کہ آپ 4 ماہ کے لیے صدر جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ سے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک 2500 آرڈیننسز جاری ہوئے۔ 2500 آرڈیننس جاری ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی۔ پاکستان کی جو اسمبلیز ہیں، نیشنل اسمبلی ہو گئی، اس کی سینٹ ہو گئے، ان کے یہ جو ہاؤسز ہیں، یہ ہاؤسز جو ہیں وہ ان ہاؤس نہیں رہے۔ میکسیمم ٹائم ہاؤسز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو پارلیمنٹ کے منتخب نمائندگان ہیں کہیں پر ان کی لاپرواہی یا ان کی جو ہے وہ بہت کم دلچسپی کی وجہ سے 2500 دفعہ آرڈیننس جاری کر کے پاکستان کے اندر قانون سازی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ آج کی ڈیٹ تک ہے۔ اس میں کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے، کہ 2500 آرڈیننسز جاری ہوئے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس گراؤنڈ پر اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے کہ ایسی جب آپ کوئی بھی آرٹیکل 89 کے تحت جب آرڈیننس جاری کرنا تو وہ بڑا ہی اشد ضرورت والا ہونا ہے، اور اس کے اندر بڑی ارجنسی شو ہونی چاہیے کہ چونکہ پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہے، نیشنل اسمبلی بھی سیشن میں نہیں ہے، سینٹ بھی سیشن میں نہیں ہے، اور بہت ارجنسی ہے، اور اس ارجنسی کی وجہ سے اگر کوئی آرڈیننس جاری، کوئی قانون بنانا پڑ جاتا ہے تو آرڈیننس جاری ہونا ہے، ادروائز آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کچھ ہی عرصے میں، ایک مہینے میں 2-3 دفعہ بھی سیشنز کال ہو جاتے ہیں، اور ایک مہینے میں پورا مہینہ بھی سیشنز چلتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی بریک نہیں ہوتی کہ کچھ سال تک یا کچھ مہینوں تک، کیونکہ سیشنز ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں اسمبلی کے یا سینٹ کے، تو اس لیے اس کو جاری کر دیا جائے، تو یہ ان کی بڑی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جیسے ہی اس کیس کی کوئی ہیئرنگ ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو یہ تھی آج جو ایک نیا لاء بن رہا ہے، جس میں ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ آنے والے 2023 کے الیکشن میں اگر یہ قانون رہا تو وہ لوگ بھی ووٹ ڈال سکیں گے، اور وہ جس ملک کو وہاں بیٹھ کے بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ لوگ اپنے حق رائے دہی کے ساتھ اچھے نمائندگان کو منتخب کر کے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے میں اس ملک کا ساتھ دے سکیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔